کہ خاص عمل ہے جو ماہ مبارک رجب کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس عمل کو کہتے ہیں عمل ام داؤد۔ نام سے واضح ہے، ام داؤد مادر داؤد کا عمل۔ سوال یہ ہے کہ یہ مادر داؤد کون ہے، یہ داؤد کون ہے؟ روایتوں کے جملے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک رضائی والدہ تھی کہ جنہوں نے امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کا نام تھا ام خالد، اور ان کو کہا جاتا تھا ام داؤد، اور ان کے بیٹے کا نام تھا داؤد، یعنی مولا کے گویا شریک بھائی تھے، رضائی شریک بھائی تھے حضرت داؤد۔ منصور دوانقی نے انہیں گرفتار کیا تھا اور گرفتار کر کے بغداد لے کر چلا گیا تھا۔ معصوم مدینے کے اندر، حضرت ام داؤد مدینے کے اندر، حضرت داؤد کو گرفتار کر کے منصور دوانقی کے زمانے کے اندر لے کے جایا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کربلا کے واقعے کے بیشتر بعد 120-128 سن ہجری کا زمانہ تقریباً، اور اس زمانے کے اندر وہ سورشیں اٹھی کہ جس کے اندر حضرت زید شہید کو شہید کیا گیا اور ان کے خانوادے کے بیشتر افراد کو شہید کیا گیا۔ عبداللہ محض شہید ہو گئے، عبداللہ شاہ غازی کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ واحد داؤد تھے کہ جو باقی بچ گئے تھے، اور یہ طے تھا کہ انہیں پر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ رجب کا مہینہ قریب تھا، حضرت ام داؤد امام صادق سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ امام صادق کے پاس جب پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ امام صادق سے ملاقات کی، امام نے بات چیت کی اور اس کے بعد سوال کیا کہ داؤد کا کیا حال ہے؟ کہ اے ابن رسول، اے رسول کے بیٹے، میرا بیٹا داؤد تو گرفتاری کے اندر ہے اور اب قریب ہے کہ شاید اسے مار دیا جائے۔ امام نے کہا کہ میں ایک عمل آپ کو بتلا رہا ہوں، اس عمل کو انجام دے دیجئے۔ جب آپ اس عمل کو انجام دیں گی، پروردگار عالم انشاءاللہ اس کی رہائی کے اسباب کو فراہم کرے گا۔ کہ جب ماہ مبارک رجب کا نصف آ جائے، درمیانہ پیریڈ آ جائے، تو 13، 14 اور 15 رجب کو روزہ رکھیے گا، اور 15ویں رجب کو جب روزہ رکھیں تو جب ظہر کا وقت آ جائے، یعنی نصف رجب ظہر کا وقت آ جائے، تو پھر قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کرنا شروع کیجیے گا۔ 100 مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ مبارکہ انعام، سورہ مبارکہ دخان، سورہ مبارکہ یاسین، بے شمار سورے لکھے ہیں روایتوں کے اندر، یہاں تک کہ حامیم دخان، حامیم عین سین قاف، نون والقلم، اور نون والقلم سے لے کر قرآن کریم کی آخری سورے تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ معصوم نے ساری کی ساری ترتیب بتائی اور کہا کہ جب یہ عمل انجام دے دیں اور جب روزہ کھولیں تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اس انداز سے دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم آپ کے بیٹے کو رہائی عطا کر دے۔ پھر معصوم سے کسی نے سوال کیا، ایک دوسری روایت جو دوسرے مقامات پر درج ہے، کہ اے مولا، اگر کوئی شخص اس انداز سے اعمال کو انجام نہ دے سکے کہ اتنے سارے قرآن کریم کے سوروں کو پڑھنا پڑے تو کیا کرے؟ کہ پھر 100 مرتبہ الحمد، 100 مرتبہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور جتنے سورہ قرآن کریم کے جو ماسورہ لکھے ہوئے ہیں روایتوں کے اندر، ان کے بدلے میں 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے، سورہ مبارکہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ یہ خاص رب تھا جس کی وجہ سے ہم نے قرآن کریم کے اس سورے کی تلاوت کی۔ روایتیں کہتی ہے حضرت ام داؤد نے 13، 14 اور 15 رجب کو اس عمل کو انجام دیا، اور جب عمل مکمل ہوا، ظہر کا وقت آیا، قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کی، سوروں کی تلاوت کے بعد سجدے کے اندر گئیں، اپنے بیٹے کے لیے دعا کو مانگا، انتہائی سریع العجابہ دعا، پروردگار عالم نے دعا قبول کی۔ ابھی نماز کو مکمل کر کے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی پیغام رسا پیغام لے کر آیا کہ تیرے بیٹے کو رہائی مل گئی ہے اور وہ آنے والا ہے، رہائی مل گئی ہے اور وہ آنے والا ہے۔ اور جتنی جلدی کوئی شخص بغداد سے مدینے پہنچ سکتا تھا، اتنی جلدی داؤد وہاں سے پہنچے۔ جب داؤد پہنچے ہیں، ماں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہوئی؟ کہ تمہارے بارے میں تو یہ طے تھا کہ تمہیں مار دیا جانا ہے۔ کہ جب 15ویں رجب کا دن آیا اور غروب آفتاب کا وقت آیا، یعنی زوال کا وقت چلا گیا، مغرب کا وقت قریب تھا، تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بہت سارے حواری جیل کے باہر گھوم رہے ہیں بادشاہ کے، اور انہوں نے آ کر دروازہ کھولا اور کہا کہ تجھے منصور دوانقی نے بلایا ہے۔ اور جب میں منصور کے پاس گیا تو منصور میرے احترام میں اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، اور مجھے 10,000 درہم دیے، بہترین سواری دی، اور کہا کہ جا مدینے کی جانب چلے جا۔
اور جب میں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، مجھے تو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ مجھ سے شکوہ کر رہے تھے۔ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ مجھ سے شکوہ کر رہے تھے، میں نہیں چاہتا کہ رسول کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کروں۔ اولاد رسول کو ماننے کے بعد بھی بعض اوقات کسی کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اس کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، کہ یہ خواب اس نے دیکھا اور مجھے رہائی دے دی۔ تو وہ بہترین عمل کے جو اسیروں کی رہائی کے لیے اور دعاؤں کی اجابت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، عمل داؤد، کہ جو افراد اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں اور اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس عمل کو واضح کر دیا گیا کہ آسان ترین اگر لفظوں میں کہہ دیا جائے تو 15ویں رجب کے دن ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور باقی تمام سوروں کے بجائے 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے۔